الزہرا جن کی لوریاں بڑی پیاری تھی، آج ہمارے بچے اگر سوتے نہیں، ماں کہتی ہے بیٹا سو جا، فلاں چیز آ جائے گی، فلاں آ جائے گی۔ یار اگر تمہیں اپنی بچی اور بچیوں کو سلانا ہی ہے تو وہ کیوں نہیں کہتے جو علامہ نقی علی خان نے فارس والوں کے لیے کہا تھا کہ جب فارس کے اندر کسی کا گھوڑا کودنے لگتا تھا تو اس وقت فارس کے لوگ کہتے تھے اے گھوڑے کیا تجھے عمر کا سایہ نظر آ گیا ہے؟ کیا بات! تمہاری تاریخ تو بڑی پیاری رہی ہے۔ تم اپنے بچوں کو بچیوں کو اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اگر تمہارا بچہ نہ سوتا ہو تو یہ کیوں کہتی ہو کتا آ جائے گا، یا کیوں کہتی ہو شیر آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی۔ اگر کہنا ہے تو یہ کہو نا بیٹا سو جا۔ اگر تو سوئے گا نہیں تو پھر میں انشاءاللہ الرحمن حضرت عمر کی بارگاہ میں استغاثہ کر لوں گی تاکہ عمر کا نام اس کے کان سے ٹکرائے۔ اسی طریقے سے اور حضرات اولیاء کی کہ نام لیتے چلے جاؤ تاکہ اس کے کان سے آوازیں ٹکراتی رہے۔ اور اگر تربیت کرنا ہے تو چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کتابوں کا نام آپ اٹھائیے، کتاب کا نام ہے سیرت نبویہ، لکھنے والے سیدی احمد شینی دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے 13ویں صدی کے مجدد ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کی سب سے چھوٹی بیٹی سوتی نہیں تھی، بچی تھی، سرکار کبھی ان کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے، اور جب وہ سوتی نہیں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر میرے مصطفیٰ کریم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جب نیند نہیں آتی تو میرے نبی علیہ السلام ان کو سلاتے تھے، کہتے تھے اے فاطمہ اللہ احد واحد، اے فاطمہ اللہ احد واحد۔ کیا سناتے تھے میرے نبی؟ کہتے تھے فاطمہ اللہ ایک ہے۔ یہ سیرت فاطمہ سنا رہا ہوں۔ کیا کہتے تھے میرے نبی؟ اللہ احد واحد۔ اگلا جملہ میرے نبی کا ہوتا تھا لا الہ غیرک۔ بیٹی کہہ کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اگلا جملہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ سرکار فاطمہ الزہرا سے کہتے تھے بیٹی پڑھ۔ کیا پڑھ؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں۔ سرکار علیہ السلام فاطمہ الزہرا سے کہتے بیٹی کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے بیٹی فاطمہ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سرکار کہتے بیٹی کا سبحان اللہ وبحمدہ هو الحی القیوم۔ کیا پاکیزہ تربیت! آج میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ بیٹا اگر بیٹی یا بیٹا ہے چھوٹا ہے پریشان کر رہا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کو برتن دھلنا ہے، کپڑے دھلنا ہے، شوہر کے کپڑوں پہ پریس کرنا ہے، بچہ پریشان کر رہا ہے۔ آسان طریقہ نکال لیا ہے، موبائل میں گئی یوٹیوب پر جا کر اس کو گیم نکالا، گیم نکال کر کے تھما دیا۔ میں نے کہا میری بہن ذرا غور تو کر، آج تو اس کو گیم کھلا رہی ہے، کل یہ تیری زندگی کا گیم بنانے والا ہے۔ یہ تیری تربیت رہی ہے۔ سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ سکھایا۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹی سبحان اللہ وبحمدہ هو الحی القیوم۔ بیٹی کا Get 50% off کی تعریف ہے، اللہ ہی زندہ ہے، اللہ زندہ رکھنے والا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، فاطمہ الزہرا کو میرے نبی نے یہ تربیت دی، اور اس تربیت کا کمال کیا ہوا بتاؤ؟ یہ تربیت جب فاطمہ کو ملی، فاطمہ الزہرا اسی تربیت پر برقرار رہی۔ اللہ رب العزت نے کمال یہ دے دیا کہ جب فاطمہ الزہرا بڑی ہوئی، شادی ہو گئی، حضرت علی سے شادی ہو رہی ہے، اور شادی کا پیغام بھیجنے والا، حکم دینے والا، آرڈر دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ پروردگار ہے۔ جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یامرک ان تزوج فاطمہ بنت علی۔ اے سرکار اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے نہیں، شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی۔ تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور ایک مجال ایک کمال کی بات بتاؤں، فاطمہ الزہرا نے بھی آنکھیں کھولی میرے مصطفیٰ کی گود میں، علی نے بھی آنکھیں کھولی مصطفیٰ کی گود۔ سبحان اللہ۔
وہ کیسے؟ ایک دن میرے نبی اعلیٰ حضرت مطلع القمرین میں لکھتے ہیں، ایک دن میرے نبی نے حضرت عباس اپنے چچا سے کہا، چچا جان ہمارے چچا ابو طالب ان کے آپ جانتے ہیں ان کے پاس اولاد کئی ساری اولاد ہیں اور حالات ان کے مالی اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، چلو ان کا کچھ خرچہ کم کر لیا جائے۔ کہا پھر کیا کریں؟ بولے ایک بیٹا